السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا اردو پرائمری اسکول طہورہ باغ واگی روڈ وزیر آباد ناندیڑ کی جانب سے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آج ہم جنرل سائنس جماعت ششم کا سبق نمبر 12 سادہ مشینیں اس کے آگے کا سبق پڑھیں گے۔ بچوں، ہمارا جو سبق تھا سادہ مشینیں، اس کے آگے دیکھیے۔ یونان کے سائنسدان ارشمیدس نے دی ہوئی تصویر میں نظر آنے والی مشین ایجاد کی، اس لیے اس مشین کو ارشمیدس اسکرو کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس نے بڑے جہاز کے اندر سے پانی کی نکاسی کے لیے جہاز میں ایک گول نلی کا استعمال کیا جس میں ایک ڈنڈا بٹھایا گیا تھا۔ یہ نلی 45 ڈگری پر پانی میں رکھ کر ڈنڈے کو اس طرح رکھا جاتا ہے کہ وہ ہموار سطح پر رہے۔ جب ڈنڈا گھمایا جاتا ہے تو پانی اوپر چڑھنے لگتا ہے۔ یہاں پر آپ کو ارشمیدس اسکرو کی تصویر دی گئی ہے۔ اس کے بعد بچوں ہم دیکھیں گے فانا ویج۔ لکڑیاں کاٹنے کے لیے کلہاڑی کا استعمال ہوتا ہے۔ وہ مائل سطح جوڑنے پر ایک دھاردار اوزار بنتا ہے۔ 2 مائل سطح جوڑنے پر ایک دھاردار اوزار بنتا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر ابھی ہم نے دیکھے کلہاڑی میں لکڑی اور لوہے کے اوزار کو جوڑ کر ایک نیا اوزار بنایا گیا ہے جسے کلہاڑی کہتے ہیں۔ ایسے اوزار کو فانا کہتے ہیں۔ کسی شے کے 2 ٹکڑے کرنے یا چپکی ہوئی چیزوں کو الگ کرنے کے لیے فانا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کلہاڑی، چھری، چھینی یہ سادہ مشینوں کی قسمیں ہیں۔ سوئی اور کیل بھی فانا کی مختلف قسمیں ہیں۔ کپڑے سینے کے لیے سوئی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھل کاٹنے کے لیے ہم چھری استعمال کرتے ہیں۔ سوئی کی نوک یا چھری کی دھار کند ہو جائے تو سوئی کپڑوں میں نہیں دھستی اور چھری سے پھل نہیں کاٹے جاتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا بچوں کہ کبھی چھری سے پھل نہیں کاٹے جاتے؟ کیوں نہیں کاٹے جاتے؟ کیونکہ اس کی دھار کم ہو جاتی ہے۔ بیرم، یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ بیرم کسان کھیت میں دبا ہوا ایک بڑا پتھر نکالنے کے لیے ایک مضبوط سبل استعمال کر رہا ہے۔ اس طرح کے اوزاروں کو بیرم کہتے ہیں۔ بیرم کسان کھیت میں دبا ہوا ایک بڑا پتھر نکالنے کے لیے ایک مضبوط سبل کا استعمال کر رہا ہے۔ اس طرح کے اوزاروں کو بیرم کہتے ہیں۔ بچوں، بیرم کے 3 حصے ہوتے ہیں: بوجھ، قوت بوجھ اور نصاب۔ بیرم کا ڈنڈا جس سہارے پر ٹکا ہوتا ہے اسے بیرم کا نصاب کہتے ہیں۔ بیرم نصاب کے اطراف گھومتا ہے۔ بیرم سے جو چیز اٹھائی جاتی ہے یا جس قوت کے مخالف بیرم کا عمل ہوتا ہے اسے بوجھ کہتے ہیں۔ نصاب سے بوجھ تک کے بیرم کے حصے کو بوجھ کا بازو کہا جاتا ہے۔ چیز اٹھانے کے لیے ڈنڈے کے دوسرے حصے پر قوت لگائی جاتی ہے۔ نصاب سے قوت تک کے بیرم کے حصے کو قوت کا بازو کہتے ہیں۔ بچوں، آج کے لیے یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں اس سبق کو۔ آگے کا سبق اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے۔